السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم الکتاب بسلسلہ تفہم القرآن بالباقیات الاکابرین الاسلام سے معمول ہے، جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 پر مشتمل ہے، جس میں تلاوت، ترجمہ، الفاظ، معانی اور تفصیل و تبصرہ عرض کیا جائے گا۔ پہلا ترجمہ بامحاورہ موز قرآن از شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا ترجمہ تحت اللفظ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا ہے۔ یہ دونوں حضرات صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علاوہ ازیں یہ دونوں تراجم اس وقت کیے گئے ہیں جب دنیا بھر میں کوئی ترجمہ کسی بھی زبان میں موجود نہیں تھا سوائے زبان فارسی کے، جسے خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، یعنی اردو ترجمہ کی کوئی نظیر موجود نہیں تھی، اور خود اردو زبان اپنے لڑک پن کے زمانے سے گزر رہی تھی، اور الفاظ کا ذخیرہ ناتمام اور تعمیر و تکمیل کے مراحل میں تھا۔ ان تراجم کی بدولت خود زبان اردو کی نشو و نما پروان چڑھی ہے۔ اس انعام ربی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاندان ولی اللہ کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ علاوہ ازیں بعض ضروری الفاظ کی معنوی تحقیق کے حصول کی خاطر ہم نے کتاب لغات القرآن از مولانا محمد عبد الرشید نعمانی کی تالیف بے نظیر سے استفادہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ عظیم۔ ترجمہ میں فرمایا ہے، یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابئین، جو کوئی یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر اور کام کیا نیک، تو ان کو ہے ان کی مزدوری اپنے رب کے پاس، اور نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کھاویں گے۔ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو فرمایا ہے ان الذین آمنوا، یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، آمنو، مسلمان ہوئے، اور اسی طرح سے والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، والنصارى والصابئین، یہ اسی لے میں ہے، یعنی کہ یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابئین ہوئے، من آمنا، یقین لایا اللہ پر، یعنی کہ ماضی میں جو یقین لایا، اور پچھلے دن پر، اور کام کیا نیک، یہ بھی ماضی کی بات ہے، کام کیا، یا یہ نہیں کہ کام کریں گے،
تو اس میں جو بعض الفاظ ہیں مشکل، اس میں اس کا ترجمہ سابعین جو ہے اس کو ایک معنی میں لوگ بے دین بھی کہتے ہیں، بے دین لوگوں کو۔ بے دین سے مراد ہے جن کا مذہب نہ عیسائیت ہو اور نہ یہودیت، اس لیے ان کو بے دین کہا گیا ہے، اور یہ تعصب کی بنا پر کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سابعین وہ حضرات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ حضرات مسلسل چل رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، پھر بھی یہ چلتے رہے اپنے مذہب پر، دین حنیف پر، اور اس کے تقریباً 1900 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو پھر بھی یہ اپنے دین حنیف پر قائم رہے، اس لیے یہود و نصارہ نے ان کو بے دین کہا، حالانکہ یہ حضرات حضرت ابراہیم کو ماننے والے تھے۔ اور اگلا لفظ ہے خوف، جس کے معنی ہیں ڈر کے، اس سے اگلا ہے یحزنون، غم کھاویں، وہ غمگین ہوں گے۔ حزن کے معنی غمگین کرنا، یحزنون غم کھاویں۔ اور ایک لفظ ہے میثاقکم، عہد تمہارا، میثاق کے معنی عہد کے ہیں، تمہارا عہد یعنی تم سے جو عہد ہوا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے بقوۃ، زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تتقون بچو، تم ڈرتے ہو، تم ڈرتے رہو، تم بچتے رہو، تم بچو گے، یہ مضارع کا صیغہ ہو گیا۔ اور اس کے اگلا لفظ ہے تولیتم، پھر گئے تم عہد سے، تم پھر گئے، تم نے منہ موڑا، تم والی ہوئے، تم حاکم ہوئے، یہ سب ان معنیوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، مختلف معنوں میں۔ اگلا لفظ ہے فضل، اللہ کی طرف سے فضل، فتح، کامیابی، مال غنیمت، لام زبر لا، لکنتم ہو جاتے ہو تم تھے، تم ہو، تم تھے، تم ہو، لکنتم، کنتم تم ہو جاتے تم۔ پھر لفظ آیا ہے الخاسرین، زیاں پانے والے، ٹوٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے، خراب ہونے والے، زیاں کار۔ تو اس کا اب آپ تحت اللفظ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جو کہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تحت اللفظ ترجمہ ہے، بہت ہی زیادہ معتبر۔ ان الذین آمنوا والذین، ان تحقیق، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین وا مانے اور، والذین اور وہ لوگ کے، ہادو یہودی ہوئے، وا مانے اور، والنصارا اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو یہ مذہب نہیں رکھتے، یعنی یہود و نصارہ کا بے دین، یعنی دین حنیف والے، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، بی بازر بی، اس کے معنی بن جاتے ہیں ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور دن پچھلا، آخرت کا دن، وعملہ اور کام کرے ہوں، صالحاً وعملہ صالحاً اور کام کرے ہوں اچھے، فا مانے پس، لا کے معنی واسطے اور ہم کے معنی ان کے، فلہم پس واسطے ان کے، اجرہم ثواب، اجر ثواب، اور ہم مانے ان کا،
اجرہم ثواب ان کا، عند ربہم، عند نزدیک، رب ہم ان کے نزدیک، رب ان کے رب کے نزدیک، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف اور نہیں ڈر، ولا خوف علی معنی اوپر، علی ہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کھاویں گے۔ یہ تحت لفظی ترجمہ عرض کیا گیا۔ اب اس سلسلے میں اس کا کچھ تبصرہ بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں ہماری فہم عطا فرمائے۔ ہمیں سب بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے ایک آیت پڑھی جاتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تو وہ بھی بہت ضروری ہے پڑھنا، اور ایک آیت پڑھی جاتی ہے ربی زدنی علما۔ ربی زدنی علما کا ترجمہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، لیکن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا اس کا ترجمہ کیا، اے اللہ میری سمجھ بڑھا، کیونکہ علم تو ایک لامحدود شے ہے، ایک لامحدود اینٹیٹی ہے، اور اصل تو علم کو لینے کا ظرف ہے، برتن، وہ اگر زیادہ ہوگا، اب سمندر سے آدمی جائے، ایک ٹینک بھر لے، چلو بھر لے، ایک پتیلا بھر لے اور پورا ٹینکر بھر لے، 10 ٹینکر بھر لے، 50 ٹینکر بھر لے، 1,00,000 ٹینکر بھر لے، تو سمندر میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے، ظرف کتنا بڑا ہے، تو علم لینے کا ظرف کیا ہے، تو اس لیے قل رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی ہے، قل کہو اے اللہ، اے میرے رب میری سمجھ بڑھا۔ تو یہاں علم سے مراد ہے سمجھ، اے اللہ میرے، تو اللہ تعالیٰ امت کے ایک ایک فرد کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 62 ہے آج کی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس آیت میں ایک خاص بات آپ سے تبصرے میں لانی ہے کہ دیکھیں، اس میں ایک لفظ ہے آمنو، وہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، ہادو، اور اسی ڈیٹیل میں والنصارى صابئین، یعنی کہ ماضی کے نصارہ اور ماضی کے صابئین۔ ہادو یعنی یہودی ہوئے، ہادو کا ترجمہ جو لوگ یہودی ہوئے، اب یہ ماضی میں چلا گیا، اس کے بعد جو اسی لے میں لفظ آیا والنصارى والصابئین، وہ بھی اسی صیغے میں بن گیا، یعنی کہ جو لوگ یہودی ہوئے، اسی طرح جو لوگ نصارہ ہوئے، اسی طرح جو لوگ صابئین ہوئے، اور جو یقین لایا، یہاں لفظ آیا آمنا، آمنا بھی صیغہ ہے ماضی کا، یقین لایا، اور ایک ہے عمیلہ، اور کام کیا، یہ بھی ماضی کا۔ یہ چار الفاظ کو دیکھ کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ اور صابئین ہیں جن کی متعلق بات چل رہی ہے، یہ جو خطاب ان سے کیا جا رہا ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ اور صابئین تھے، اور یا کوئی بھی دوسرے ایمان والے تھے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ تھرڈ پرسن میں آتے ہیں، یہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ بات کرنے والا متکلم اور سننے والا جو ہے وہ ایک سننے والا ہوتا ہے، ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک جس کی بات کی جاتی ہے۔ تو جن کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ اس آیت میں وہ لوگ ہیں، یہود و نصارہ سارے جو پہلے آ کے گزر چکے تھے، نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ نبی کے زمانے کے لوگوں کی بات دوسری ہے، اور نبی کے پہلے سے زمانے کی بات دوسری ہے، جس طرح سے کہ پچھلی آیات میں گزرا 39 آیت نمبر 39 میں، یا بنی اسرائیل،
یا بنی اسرائیل، یہ آیت نمبر 40ویں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایایا فارہبون۔ اس کے ذیل میں آپ دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو حاضر تھے اور ان سے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تم نے کیا کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ان کے تمہاری جو اسلاف پہ جو احسان ہوئے ہیں ان کو یاد کرو، اور یہ کام کرو اور یہ کام کرو، مجھ سے ڈرو، فلاں فلاں باتیں۔ تو اسی طرح جب اگلا جو آیت آئی یا بنی اسرائیل، بالکل یہی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی وانی فضلتکم، نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسانات کیے تھے، ان کے اسلاف، بنی اسرائیل کے جو اسلاف ہیں۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کسی آیت میں یہ بات نہیں آپ کو ملے گی کہ ان کو کرنے کے لیے کچھ کہا جا رہا ہو۔ تو جو حاضر ہیں ان کو کرنے کے لیے کہا جائے گا نا، جو جا چکے ہیں ان سے تو کوئی توقع نہیں رکھی جائے گی، ان کی تو بات کی جا سکتی ہے لیکن توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو توقع تو انہی لوگوں کی جا سکتی ہے جو موجود ہیں۔ تو موجودہ لوگوں کی بات ہوئی اور گزشتہ لوگوں کی بات ہے۔ اب یہ جو لوگ موجود ہیں اور یعنی نبی کے سامنے اور قیامت تک مخاطب رہیں گے، یعنی اس طرح سے ہوا یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور صابئین دیگر حضرات جن کی بات چل رہی ہے کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو، ایک نبی سے پہلے کے لوگ، ایک نبی کے بعد کے لوگ، نبی سے لے کے اور قیامت تک کے لوگ۔ تو آنے والے وقت کے اوپر جو ہے بات چل رہی ہے۔ آیت نمبر 62 کے شروع میں یہ جو فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، اصل میں یہاں تمام ماضی کے صیغے استعمال فرمائے ہیں، یعنی گزشتہ امتوں کے اہل ایمان مخاطب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آدم علیہ السلام تک کے انسانوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ہے یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، جو کوئی یقین لایا، جو کوئی بھی یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر اور کام کیا نیک، تو ان کو ہے ان کی مزدوری اپنے رب کے پاس، اور نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کھاتے ہیں۔ اس آیت کا حوالہ دے کر ایک بڑے درجے کے قادیانی صاحب تھے ہمارے جاننے والے دوست، ان سے بات چلی آپس کی، تو اس دوران انہوں نے ایک بات کو اس تذکر کو چھیڑ دیا۔ یہ ایک بڑے یعنی کہ ان کے لوگوں میں بھی ان کا مقام ہے، قادیانی حضرات میں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بڑے انجینئر ہیں۔ ان سے بات چل رہی تھی۔ قادیانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جنتی ہیں، آخرت میں کامیاب ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان میں نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اصل میں اس آیت کی آڑ میں وہ اپنے قادیانی مذہب والوں کو بھی ناجی سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اور آخرت کو مان کر نیک کام کرتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں تو یہ بات بیان طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اس میں سارے کے سارے ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، حالیہ لوگوں کے لیے یہ بات نہیں، رسول اللہ سے پیشتر امتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور تو اور خود وہ بھی تو اپنے اپنے وقت کے، یعنی وہ جو نبی سے پہلے کی امتیں جو تھیں، وہ بھی تو اپنے اپنے وقت کے انبیاء پر ایمان لانے کے پابند تھے، صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے پابند نہیں تھے۔ یا
ان دونوں باتوں کے علاوہ نیک عمل کرنے کے ہی پابند نہیں تھے، بلکہ یہ پابندی بھی تو تبھی اختیار کی جا سکتی تھی جب اپنے وقت کے نبی پر یقین رکھتے ہوں گے، کیونکہ نیک اعمال کا پتہ نبی ہی تو بتانے کا مکلف ہے یا ذمہ دار تھا۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور آخرت اور اعمال صالح کا ہونا بنیادی فریضہ ہے، اور اعمال صالح کا تعین وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور وحی صرف نبی پر اترتی ہے، امتی پر نہیں اترتی۔ نبی کو بیچ سے نکال دینے سے اللہ اور آخرت پر ایمان لانا مضحکہ خیز بات ہے، اور نیک اعمال تو رہے کجا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تمام انسانوں کو خبردار کر دیا گیا تھا نبی کی بعثت سے قبل کہ عنقریب انبیاء کی بعثت موقوف کر دی جائے گی۔ اس بات کی خبر خود انبیاء اپنے وقت میں دیتے رہے ہیں۔ وہ گزرے ہوئے انبیاء کی تصدیق کرتے تھے اور آنے والے نبی کی بشارت سناتے تھے، اور نبی آخر الزماں کی خبر دیتے تھے۔ توریت اور انجیل میں بڑی صراحت کے ساتھ وحی کی گئی ہے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے۔ وہ ان کی کتاب تمہارے پاس والی کتاب، یعنی ان کی کتاب جو اس نبی آخر زماں پہ نازل ہوگی، یعنی قرآن، وہ تمہاری کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کتاب کی تصدیق کریں گے، اور گزشتہ کے تمام انبیاء پر قیامت تک کی امت تمام رسول و انبیاء پر ایمان لائیں گے۔ یہ ان سے کہا گیا تھا پہلے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن نے بتایا یہ سب باتیں کہ ان سے یہ کہا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کریں گے اور تمہارے انبیاء کی تصدیق کریں گے، لیکن بعد کے نبی کی کوئی بشارت نہیں دیں گے۔ اور ان سے پہلے جو بھی نبی آتا تھا وہ آنے والے نبی کی بشارت بھی دیتا تھا، اور پہلے والے نبی ما قبل کے انبیاء جو ہیں ان کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لائے تو انہوں نے گزشتہ کے سارے انبیاء کی تصدیق فرمائی، کتابوں کی تصدیق فرمائی، اور آنے والے نبی آخر زماں جو بلکہ ان کی کتاب میں تو نام تک آ گیا تھا احمد، ان کی جو ہے بشارت دی۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں بنی اسرائیل اور دیگر انبیاء کی بھی یہی پہچان تھی کہ وہ ما قبل کے انبیاء اور ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتے تھے۔ یہی اصول قیامت تک کے لیے اپنایا گیا۔ بعثت نبوی سے اخیر زمانہ قیامت تک لوگوں کو پابند کیا گیا کہ اس فریضہ ادائیگی کا کہ تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء و رسول کو برحق ماننا ہے، اور شریعت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں رہے گی۔ اور ظاہر ہے کہ نبی نے اپنی عمر پوری کر کے جانا ہی جانا تھا، انہی کا اتباع قابل قبول ہوگا قیامت تک کے لیے، اور اس کے لیے ان نبی پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید سے ہی رہنمائی لینی ہوگی، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی۔ کسی بشر کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا
قرآن کی حفاظت کا، کیونکہ اس سے قبل جو انسان تھے انہوں نے 3 آسمانی کتابوں میں تحریف کر ڈالی۔ وجہ اس کی ایک تو یہ تھی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ انہوں نے منسوخ ہونا تھا، لیکن قرآن کی حفاظت کا قرآن ہی میں اللہ نے بتایا کہ ہم ذمہ دار رہیں گے، ہمارے پاس ہی محفوظ رہے گی۔ تو انسانوں نے بڑی کوشش کی ہے، وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے، اس کے الفاظ میں۔ اب کوئی کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، معنی میں تبدیلی کر کے بتاتے، وہ بھی کم فہم لوگوں کو، وہ دوسری بات ہے۔ اہل علم کو میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل تمام آسمانی کتابوں کی اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اسی لیے لوگوں نے ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی، کیونکہ وہ تمام آسمانی کلام الہی منسوخ ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ناسخ بنا کر نازل فرمایا، جو گزشتہ کی تمام تعلیمات الہیہ کی جامعیت لیے ہوئے ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں نبی آخر پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں رسول نہیں آئے تھے ان کو ان پر غائبانہ ایمان لانے کی تاکید تھی، اور جن کے سامنے آ جائیں گے ان پر عملی طور پر قرآن اور محمد امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے کہ وہ اپنی شریعتیں موقوف کر دیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی زندگی گزاریں۔ اس حکم کے اہتمام کی حد تو دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ آسمانی کتاب انجیل میں تو آپ کا نام مبارک تک بتا دیا گیا تھا۔ یہ حقیقت بالکل اظہر من الشمس ہے۔ نام مبارک بتانے کے بعد تو بالکل صاف ہو گئی بات، احمد نام بتایا گیا، واسمہ محمد واسمہ احمد۔ اب یہ کہنا کہ اس آیت کی روح سے یہود، نصارہ، صابئین یا کوئی بھی فرقہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ نجات پا جائے گا، صریح عقل و فہم سے نابلد ہونے کی دلیل ہے، اور اپنے عقائد باطلہ کا جواز پیش کرنے کے مترادف ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نجات کا دار و مدار نبی آخر الزماں پر ایمان لانا اور ان کا اتباع کرنا، جو پیروکاری اصحاب النبی میں مضمر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اپنے زمانے میں قرآن پاک کے حکموں کے پابند رہے ہیں۔ صحابہ نے ہمیشہ قرآن ہی کو حکم مانا، اور یہی حکم روز آخر تک تمام امت اور اس کے ہر فرد بشر کے لیے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے تمام اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں اپنے بعد اللہ کی کتاب تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اس بات کو یوں بھی روایت کیا جاتا ہے کہ اے لوگو، میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن اور سنت۔ تو وہ جو دوسری روایت میں قرآن و سنت کا لفظ ہے، قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، قرآن و سنت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں، قرآن تمہارے لیے حجت بنے، تو قرآن تمہارے لیے حجت ہے، نہیں تو قرآن تم پر حجت ہے۔ لوگوں، قرآن تمہارے لیے حجت ہے، نہیں تو قرآن تم پر حجت ہے۔ قرآن
آثار صحابہ اور حدیث کی کتابوں پر حکم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک تو کتابی شکل میں صحابہ کے پاس موجود تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ بہت سارے کاتبین ہیں، وہ سب کے پاس لکھا ہوا موجود تھا، اور بعد میں حضرت حضور کے زمانے کے بعد اس کو ایک کتابی شکل میں بھی لکھ دیا گیا تھا۔ مگر سنت اب قرآن تو موجود تھا کتابی شکل میں، مگر سنت کوئی کتابی شکل میں نہیں تھی۔ اگر حدیث کو لیں تو اس کی بھی 3 صدی ہجری کے وسط میں تدوین ہوئی ہے، یعنی حدیث کی کتابوں کی جو تدوین ہوئی ہے، پہلی جو کتاب ہے بڑی مانی جاتی ہے بخاری شریف، وہ اس کے جو صاحب کتاب ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو خود 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بخاری شریف، صحیح بخاری جو ہے وہ 240، 45، 50 ہجری میں، یعنی 3 صدی ہجری میں وجود میں آئی ہے۔ البتہ موطا امام مالک پہلے وجود میں آئی تھی۔ موطا امام مالک جو ہے وہ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، تو 2 صدی میں، مگر وہ بھی 2 صدی ہجری میں وجود پائی ہے۔ یعنی یہ حدیث کی کتابیں اگر سب سے پہلی کتاب کو لیں تو وہ بھی 2 صدی ہجری میں اس کا وجود ملتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ سنت صحابہ، یعنی سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت مضبوطی سے تھام لینا دونوں، تو یہ سنت جو ہے صحابہ کی زندگیوں میں رچی بسی تھی، وہاں سے ہی مل سکتی تھی، کوئی کتابی شکل نہیں تھی۔ اس سنت صحابہ، یہ جو صحابہ کی زندگی میں تھی، اس کو بعد میں تابعین نے صحابہ سے اپنایا، اور پھر تبع تابعین نے اپنایا۔ اس کے بعد نسلاً بعدہ نسلی یہ آگے بڑھتی رہی، اور اب تک اہل اخلاص کی اور خاشعین کی زندگیوں میں چلی آ رہی ہے، یعنی سنت کی شکل۔ مگر اصل تو قرآن ہی ہے کہ قرآن کی تصدیق کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بات مجھ سے منسوب کریں گے اور وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ بات ان کی اپنی من گھڑت ہوگی اور کہیں گے یہ رسول نے فرمایا، تو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بات کو، اپنی بات کو میری سے منسوب کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کی بات کو دوسرے تک پہنچاتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ ایک بات کہہ دیتے تھے اور پھر وہ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، سوچ کے کہ کیا میں نے صحیح فرمایا۔ پھر بعد میں جب ان کے قلب میں اطمینان آتا تو فرماتے ہاں میں نے ایسے ہی سنا ہے اور یہی فرمایا نبی نے۔ تو اس پہ بڑی احتیاط کی جاتی تھی نبی کی بات کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ زمانہ نبی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنی بات مجھ سے منسوب کریں گے اور وہ ہم میں سے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص موضوع بات کر رہا ہے، من گھڑت بات کر رہا ہے، یا آپ کی بات ہمیں کیا پہچان ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کوئی بات قرآن سے نہیں ٹکرائے گی۔ تو اب پتہ چلا کہ حدیث جو بھی ہم دیکھیں اس کو قرآن سے رجوع کریں گے، اگر وہ کہیں قرآن سے ٹکراتی ہے تو پھر ایسی بات
نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، وہ میری بات نہیں ہے۔ یہ ایک کسوٹی امت کو دے کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی تھی کہ کیونکہ زمانہ نبی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سنت یا حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ سنت یعنی کہ یہ جو صحاح کی کتابیں ہیں اور لوگوں کی زندگی میں جو سنن اعمال ہیں، بعض لوگ یہ ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نبی کی سنت اپنا رکھی ہے۔ تو یہ سب ان سنن کی اور احادیث کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی ذمہ داری لی ہے بس۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا اتھینٹک سرٹیفکیٹ اس اللہ العزیز الحکیم نے صرف اور صرف قرآن پاک کے لیے جاری فرمایا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک وہ واحد ذریعہ ہے کہ سنن و احادیث اس کی کسوٹی پر پرکھی جائیں گی اور عمل کیا جائے گا اور حفاظت کی جائے گی قرآن سے۔ ان کتابوں کی حفاظت قرآن سے ہی ہوگی، ورنہ تو بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنے پاس سے ڈال دیں۔ تو قرآن حدیث کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اب قرآن کے خلاف جو حدیث جاتی ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث تو نبی تو ایسی بات فرما ہی نہیں سکتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ اس سارے مضمون کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی فرقہ ناجی نہیں ہے، نجات یافتہ نہیں ہے، اور صرف ان کی نبوت کو قیامت تک کے لیے ماننا، اور صرف ان کی نبوت کو قیامت تک کے لیے ماننا شرط اول ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قیامت تک کے لیے ماننا شرط اول ہے، یعنی خاتم النبیین ماننا۔ یہ بات جگہ جگہ نص قرآن مجید سے ثابت ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ کی 4 آیت میں صرف صاف فرمایا ہے کہ نبی سے قبل جو کچھ نازل ہوا ہے اسے برحق ماننا، اور جو کچھ نبی پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ان سے قبل نازل ہوا اور جو ان پہ نازل ہوا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی نبی سے ما قبل پر اور خود نبی پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا شرط اول ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی بات پر ایمان و یقین لانا ہے تو وہ صرف آخرت ہے۔ یعنی نبی کے بعد اور نبی سے پہلے جن چیزوں کی جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لانا ہے شرط، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف آخرت پہ ایمان لانا۔ درمیان میں کوئی شے نہیں ہے جس کے ہم مکلف بنیں کہ اس پہ بھی ایمان لائیں اس پہ بھی ایمان لائیں۔ اب اس میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آسمانی منصب بتا رہے ہیں مہدی کا، اس کو مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے، مہدی آئیں گے اور ایسا ہوگا ویسا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ان کا نزول ہوگا۔ یہ سب ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ روایات اور ان روایات کی تخریج دیکھی جائے گی تو وہ بھی بہت زیادہ یعنی کہ اس کے اندر جھوٹ اور
فریب دیا گیا ہے، وہ جھوٹی روایات ہیں، اس میں شیعت کے لوگ شامل ہیں، یہودی شامل ہیں اس کے اندر۔ اس کی آپ تخریج دیکھیں گے تو ہمیں ہمارے سامنے صرف روایت میں کیا کہا یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، دجال ہوگا، فلاں ہوگا۔ نہ ہی کوئی دجال نام کی ایسی کوئی شخصیت ہے، نہ ہی اس کا کوئی قتل کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مطلب نزول ہوگا، اور نہ ہی کوئی مہدی آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ہستی نہیں ہے، نبی کے بعد آخرت ہے، بس آخرت پہ ایمان لانا ہے۔ تو آخرت ہے، رسول پر نزول کلام الہی اور آخرت کے درمیان کوئی شے نہیں بتائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور قرآن پاک میں بارہا یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہادی انسانیت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہم اس دھوکے سے نکلیں کہ بھئی قرآن میں جو آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی ہو شخص ایمان والا، اسلام پہ ایمان لانے والا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو، یا کوئی بھی باطل فرقہ ہو، اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے تو وہ نجات پا جائے گا، اس کا اجر اس کے پاس۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، درمیان میں بہت ضروری ہے کہ نبی پہ ایمان لانا۔ اب یہ ہمارے حضرات جو ہیں، عیسائی حضرات اور یہودی حضرات، یہ بھی یہ سب اسی حقیقی خدا کو خدا مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو ہم سے پہلے اسلامی یعنی کہ قرآن آسمانی کلام نازل ہوا ہے، تورات ان کے پاس ہے، زبور ان کے پاس ہے، ان کی زندگیوں میں ہزار انبیاء تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو یہ صحیح اور برحق ہی خالق و مالک کا کنسیپٹ ان کے اندر ہے، پایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ یہ بھی ناجی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ اس کے لیے رسول پہ ایمان لانا۔ اللہ کو ماننا ہی شرط نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی شرط ہے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ ابھی کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو تو ماننے والے کہلائیں اور اللہ کی نہیں مانیں؟ یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو اللہ کو ماننا جبھی ہی کام معتبر ہوگا جب ہم اللہ کی مانیں گے۔ اور پورے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا یہود و نصارہ کے لیے کہ ان نبی پر ایمان لاؤ، ان کی کتاب پہ ایمان لاؤ، کیونکہ ان کی کتاب تو خود تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، تو اس کی کوئی نفی تو کر نہیں رہی ہے، تو پھر کیوں آپ اس کی نفی کرتے ہو؟ اس کتاب کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس رسول کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جبکہ یہ تمہارے رسول کا برحق ہونا امت میں ایک عقیدہ انہوں نے رکھا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ دے دے، اور اس کی آڑ میں جو باطل فرقے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ جب یہ اللہ نے تو لکھ دیا، صاف لکھ دیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی عربی کو دیکھا جائے، یہ بات ساری ماضی کے لوگوں کے لیے کہی گئی ہے، اور حال کے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔